باب قولی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اب یہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے، اس کی تعیین میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو امام بخاری یہاں پہ حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے، اور بظاہر دیکھنے میں بھی جو درمیانی نماز ہے وہ یہی لگتی ہے، دو نمازیں اوپر ہیں، دو نمازیں اس کے بعد ہیں۔ عن علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق، حضرت علی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا خندق کے دن، حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں وسطیٰ کی نماز سے ہمیں روک دیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک سورج غائب ہو گیا، غروب ہو گیا۔ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم و اجوافہم، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں، ان کے گھروں، ان کو پیٹوں کو بھرے۔ یہ کوئی شک ہے کس سے؟ شاید نارن، آگ کی بات کی کہ آگ سے اللہ تعالیٰ ان کے بھر دیں۔ تو بیسکلی جو بتلانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد وہ نماز ہے جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی عصر کی نماز۔ باب قولی وقوموا للہ قانتین ای مطیعین، اللہ کے قول قوموا للہ قانتین کا بیان، اللہ کے لیے کھڑے ہوئے قناعت کرتے ہوئے، یعنی قناعت نہیں، قنوت کرتے ہوئے، یعنی اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کرنے والے بن کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، احکامات بتائے ہیں نماز کے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تمام ہدایات مذہب کی جو عبادت کے حوالے سے ہیں، نماز کے حوالے سے، ان کو فالو کرتے ہوئے۔ زید بن ارقم سے مروی ہے، انہوں نے کہا کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں بات کرتے تھے، یکلم احدنا اخاہ فی حاجتی، بات کر لیا کرتے تھے، ہم میں سے ایک اپنے بھائی سے بات کر لیتا اس کی حاجت کے بارے میں یا اپنی حاجت کے بارے میں۔ حتی نازلت هذه الآیۃ، تو یہاں تک یہ آیت اتری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت، ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا کہ خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ چلیں جی۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو دشمن کا، فرجالن، تو پیدل نماز پڑھ لو، اور رکبانن، یا سوار ہو کے، جیسے کیسے میسر ہو۔ فیضا امین، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، معمول کے مطابق، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ان باتوں کی جو تم جانتے نہیں تھے۔ اب یہ جو صلاۃ خوف ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کئی طریقہ کار آپ نے حدیث میں پڑھے، اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جیسے کیسے میسر ہو، اگر خوف ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ باب کے نیچے چند الفاظ ہیں سورہ البقرہ سے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ وضاحت کے لیے لے کر آگے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ابن جبیر نے کہا کرسی کا لفظ آتا ہے، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے، اے علم ہو، یعنی اس کا علم مراد ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے بسطتاً، بسطتاً کا مطلب ہے زیادتاً، زیادتی، وفضلاً، اور فضل۔ بسطتاً فی العلم والجسم آتا ہے نا، ہاں، اس بندے میں کشادگی پائی جاتی ہے، جسم اور علم میں وسعت پائی جاتی ہے، تو زیادہ، اضافہ اور فضل والا معنی اس میں۔ افریق کا مطلب ہے انزل، اے اللہ تعالیٰ اتار، ڈال۔ لا یعودو حفظہما آتا ہے، یعودو کا مطلب ہے یثقلو، بوجھ ڈالنا، اسقل یثقل، اسقال کا معنی ہوتا ہے بوجھ ڈالنا۔ لا یعودو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، اس پہ بوجھ نہیں ہے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ آدنی کا مطلب ہے اسقلنی، فلاں چیز نے مجھ پہ بوجھ ڈال دیا۔ آدو والعید والقوت، ان دونوں کا معنی قوت بھی آتا ہے۔ فبہتا کا مطلب ہے ذہبت حجت، اس کی حجت چلی گئی، وہ حیران ہو گیا، آگو گالی نہ آئی، منہ اڑ کے ویکھن لگ پیا۔ فبہت الذی کفر، یہی آتا ہے نا، اے ذہبت حجتہ۔ خاویتن، ویران، سنسان، لا انیس فیہا، جس میں کوئی انسان نہ ہو، انس کرنے والا یعنی انسان نہ ہو۔ عروشها، عروشها سے مراد ابنیتها، اس کی عمارتیں، اس بستی کی عمارتیں۔ السنۃ کا لفظ ہے، اس کا معنی نعاس، اونگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔
ننشزوا کا مطلب ہے نخرجوا، ہم اس کو نکالتے ہیں، نکالیں گے، مطلب یہ ہے کہ انشاد ینشد انشاء میں نکالنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایثار ان کا لفظ آتا ہے۔ اگر بھائی یہ ترجمہ یا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو سورہ البقرہ نکال کے اس میں یہ تیسرا پارہ ہے، موسٹلی تیسرے پارے کے یہ الفاظ ہیں، اوپر کچھ دوسرے پارے کے اینڈ سے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیں، آیت ساری پڑھ لیں اور اس کا جو ترجمہ ٹرانسلیشن اس کی جو تشریح کہیں اور ہے وہ آپ چیک کر لیں۔ ویسے ترجمہ پڑھنے سے یہ الفاظ کی وضاحت جو ہے نا وہ لغت دیکھنے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایثار ان کا مطلب ہے ریح عاصف، تیز ہوا، تہب من الارض، جو زمین سے اٹھتی ہے، الی السماء، آسمان کی طرف، کامود، ستون کی طرف، فیہ نار، جس میں آگ ہوتی ہے۔ دیکھا نا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو وہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ مٹی سے گول سے دائرے میں گھوم کے اوپر کو جا رہی ہوتی ہے نا، ہاں جی، اس کو وہ ستون کی طرح کہہ رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا سلدن کا مطلب ہے صاف، لیس علیہ شیء، جس پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی ایسا پتھر جو صاف شفاف ہے جس پر کوئی چیز نہیں ہے۔ اکرمہ نے کہا وابل کا مطلب ہے مطر شدید، شدید بارش، تیز بارش۔ اتلو کا مطلب الندى شبنم ہے۔ وہذا مثل عمل المؤمن، یہ مومن کے عمل کی مثال ہے۔ اور یتسنى کا مطلب ہے یتغیر، بدلنا تبدیل ہونا، تسنہ یتسنہ بدلنا تبدیل ہونا۔ چلیں آگے حدیث ہے، میں ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سو جائیں۔ عن نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا سئل عن صلاۃ الخوف، عبداللہ بن عمر سے جب صلاۃ خوف کے بارے میں پوچھا جاتا، کالا وہ کہتے یتقدم الامام، امام و طائفۃ من الناس، اور لوگوں کا ایک گروہ آگے بڑھے گا، فیصلی بہم الامام رکعتان، امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، وتکون طائفۃ منہم، اور ان کا ایک گروہ بینہم و بین العدو، ان کے اور دشمن کے درمیان ہوگا، ولم یصلوا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایک طریقہ بتا دیا۔ فاذا صلی الذین معه رکعتان، بر یہ اس دور کے لحاظ سے ہے نا، جو لڑائی کے طریقے تھے، آج کل کے تو طریقے بدل گئے، جدید ٹولز اور جدید ٹیکنیکس آ گئی ہیں۔ وہ جو روایتی طریقے تھے ما قبل ماضی کے، وہ کم سطح پہ وہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ دو بدو لڑ رہے ہیں یا کوئی ادروائز جنگ کی جو حیت اور شکل ہے، صورت ہے، بدل گئی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةً، جب نماز پڑھ لیں گے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں ایک رکعت، استاخروا، وہ پیچھے ہو جائیں گے، مکان الذین، ان لوگوں کی جگہ پہ، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ولا یسلمون، اور وہ سلام نہیں پھیریں گے، ایک رکعت پڑھ کے پیچھے ہو جائیں گے، یتقدم الذین لم یصلوا، اور آگے بڑھیں گے وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فیصلون معه رکعتاً، وہ ان کے ساتھ، امام کے ساتھ، معه، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے۔ ثم ينصرف الامام، پھر امام پھرے گا، وقد صلى رکعتین، جبکہ اس نے دو رکعتیں پڑھائی ہوں گی، فیقوم كل واحد من الطائفتین، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک گروہ کھڑا ہوگا، یعنی امام کی دو رکعتیں ہو گئی، اب ہر ایک گروہ کھڑا ہوگا، فیصلون لانفسهم رکعتاً، وہ اپنے لیے ایک رکعت جو ہے نا وہ پڑھیں گے، بعد ان ينصرف الامام، امام کے پھرنے کے بعد، فیکون کل واحد من الطائفتین، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک تحقیق کا صلی رکعتین، دو رکعتیں پڑھ چکا ہوگا، فإن کان خوف ہوا اشد من ذلک، اگر خوف اس سے زیادہ ہوگا، صلوا رجالا، وہ نماز پڑھیں گے، رجالا پیدل، قیاما علی اقدامہم، سواری سے نیچے، قیاما علی اقدامہم، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے، اور رکبانا، یا سوار ہو کے، مستقبل القبلہ، خواہ قبلے کی طرف منہ ہو، اور غیر مستقبلیہ، خواہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو۔ مالک نے کہا، نافع نے کہا، لا اور عبداللہ بن عمر ذالک الا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن عمر یہ جو طریقہ، یہ جو میتھڈ نماز کا بیان کرتے تھے صلاۃ خوف کا، یہ خود بتلاتے تھے، کیونکہ یہ اپنی عقل سے بندہ ایسا نہیں بتا سکتا، اس لیے ہم نہیں سمجھتے، یا میں نہیں سمجھتا، نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ چیز ذکر کی ہے مگر اللہ کے نبی سے ہی، پیغمبر نے یہ طریقہ بتایا ہوگا تو پھر آگے بتلاتے ہیں، ادروائز بندہ نماز کا کوئی طریقہ اپنے پاس سے، اپنے ذہن سے، اپنے استنباط سے نہیں بتاتا۔ چلیں یہ دوبارہ یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کی ہے، بہرحال یہ باب پیچھے گزرے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خام خواہ یہ امام جو ہے نا وہ ہم ہوتے ہیں بعض ایسے خام خواہ توجیحات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر بات کی توجیح، ہر بات کی توجیح،
کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، دوبارہ لکھ رہے ہیں کہ جو منسوخ ہے جو چیز وہ بھی لکھی جائے گی، یہ بتانے کے لیے یہ تو لکھ دیا انہوں نے بھائی۔ وَلَعَلَّ مقصود البخاری من ذکری ہا ہنا الاعلام بأن المنسوخ یکتب اذا لم ينسخ تلاوتہ کما ظن ابن الزبیر وکان المقصود۔ ٹھیک ہے جی، وہی حدیث پیچھے والی ہم نے پڑھ لی ہے۔ ابن زبیر نے کہا میں نے عثمان سے کہا هذه الآیہ التي في البقرہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا الی قوله غیر اخراج قد نسختها الاخرى، یہ سال والی آیت کو تو منسوخ کر دی، دوسری آیت نے فلم تکتبوها، اب اس کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ندوها یا ابن اخی انادوا، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں اے بھتیجے، نکال دیں؟ لا اغیر شیئا منہ، میں اس میں سے کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کروں گا، من مکان اس کی جگہ سے، امید نے کہا او نا بہذا، یہ اس طرح کے لفظ بولے۔ باب قولی بد قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، چیک کرتے رہنا بھائی۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب ارنی، تو مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چلیں اب میں پھر بار بار بولتا ہوں کہ جو آیات ہیں یہ نہیں ہے کہ نیچے جو حدیث لے کر آئے اس سے مکمل اس کی تشریح اور تفسیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ایک لفظ یا ایک ایک پہلو کے حوالے سے آپ نے تشریح یا تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو جو تفاسیر کی جو مین کتابیں ہیں جو وقتاً فوقتاً لکھ کے گئیں، ہر بعد میں آنے والی جس نے ما قبل کی چیزوں کو ایڈ کیا اور جمع کیا، آپ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، پھر جو ہیں چیزیں بہت سی کھل کے سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر جو روایت پسند جو تفسیریں اب وہ بھی، اور جو جدت پسند ہیں جو جدید دور میں پیچھے یہ 50 سالوں 100 سالوں میں جو تفسیریں لکھی گئیں اور دنیا کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی اور اس سے متاثر ہو کے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کیں اور چیزوں کا اضافہ کیا، اب ان کو بھی پڑھیں۔ ابو ہریرہ سے مروی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا نحن آپ کو بشک من ابراہیم، ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے لائق ہیں، حقدار ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرا رب مجھے دکھا، کہتے تو زندوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لے کر آیا ہو؟ ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں، بلا کے لیے اطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس میں آیت میں پسر ہونا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کتی ہونا، تو ان کو کاٹ، مطلب سارے یسور، سور کا معنی کاٹنا ہے، خوب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، کاتا یکتا کاٹنا، کتی ہونا، کتا یو کتی، خوب ٹکڑے ٹکڑے کرنا اچھے طریقے سے۔ باب قولی ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اس کے لیے باغ ہو، الی قولی یتفکرون۔ عمر نے ایک دن کہا، کون بیان کر رہے ہیں؟ عبید بن عمیر، انہوں نے کہا حضرت عمر نے ایک دن کہا اصحاب نبی سے، فیما ترون هذه الآیۃ نازلت، کس چیز کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ کون سی آیت؟ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، انہوں نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فغاضب عمر، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، عمر نے کہا قولوا، تم کہو نعلم او لا نعلم، ہم جانتے ہیں یا کہ نہیں جانتے، اپنا بتاؤ نا بھائی۔ ابن عباس نے کہا فی نفسی منا شیء، میرے دل میں اس میں سے کچھ ہے، یا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا یا ابن اخی، میرے بھتیجے کل بول، کیا ہے؟ ولا تحقر نفسک، اور نے آپ کو حقیر نہ سمجھ۔ ابن عباس نے کہا ضریبت مثلا، اس کو مثال کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، لیعمل، کام کی مثال، کام کی مثال کے طور پہ۔ عمر نے کہا یہ عمل، کون سا عمل، کون سا کام؟ ابن عباس نے کہا لیعمل، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ عمر نے کہا نہیں، لرجل غنی، یہ مثال ہے غنی آدمی کے، یعمل بطاعت اللہ، جو عمل کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، ثم بعث اللہ لہ الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو بھیج دیتا ہے، فعمل بالمعاصی، پھر گناہ فرمانے کے کام کرتا ہے، تغرق اعمالہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ڈبو دیتے ہیں، چلیں ضائع کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ کے قول لا یسألون الناس الحافا کا بیان، کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، کیونکہ آلو کہا جاتا ہے الحف علیہ، اس نے مجھ سے اصرار کیا، میرے پیچھے لگ گیا، چمٹا وہ، یا الح علیہ یا احفانی بالمسئلہ، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، کسی کے پیچھے لگ جانا، چمٹ جانا۔ فیوفکم کا مطلب ہے یجہدکم، وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ چلیں بندہ کسی سے پیچھے لگ جائے گا، اگلا بندہ مصیبت میں پہ آ جائے گا نا۔ ہاں جی، ابھی وہ میں نا ایک دن، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، تو
میں وہ کپڑے چینج کر کے نا حویلی جا رہا تھا شام کو نا ادھر مرغیوں کو دیکھنے کے لیے، تو کپڑے میں نے اتارے تو اس میں پیسے پوسے سارے اس میں تھے۔ اتفاق سے میں نے کہا جیب میں ویسے پیسے میں نے رکھے، میں نے کہا یار رف کپڑے ادھر اتار کے میں نے کام شام کرنا ہے، تو اس میں نے 100 روپے ڈالا، میں نے کہا تھوڑا سا باجرہ لے کر جاؤں گا میں۔ اب ایک بندہ اچانک جو ہے نا وہ سامنے سے ادھر رسید لے کر آ گیا مارکیٹ میں، یہ میں مثال دے رہا ہوں بندہ مشقت میں کیسے پڑتا ہے۔ آ گیا السلام علیکم، میں نے کہا جلدی میں ہوں کہ 2 منٹ بات سن لیں، سننا شروع کر دی، وہ جی کشمیر میں ہم مسجد بنا رہے ہیں یہ وہ فلانڈنگ، تو آپ جو ہے نا وہ تعاون کرتے ہیں، سب لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلیں ابھی، میں کہا پھر نہیں ابھی دے کے جائیں نا، یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ وہ فلانڈنگ، اللہ آپ کو بہت دے گا، اللہ یہ کرے گا وہ کرے گا فلاں کرے گا ڈھینگ کرے گا۔ اچھا میں نے کہا میں جلدی میں ہوں، کہتے ہیں نہیں جلدی دنیا کے کام نہیں مکنے گے، آخرت کی تیاری کریں، آپ دیں پیسے دیں جلدی کریں، نکالیں، کتنے کے کاٹوں، 500 کے کاٹوں، 1000 کے کاٹوں، 2000 لو۔ اب میں اتنا پریشان، میں نے کہا یار میں نے کہہ دیا ہے پھر ہم کر لیں گے، اب میں کیا بولوں اس کو بھائی، ہاں؟ تو کہتا نہیں جی، میں نے کہا یار آپ کر لیں، میں ادھر ہی ہوں، پھر کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا چلو 150 ہی دے دو، میں نے کہا چلو شکر ہے، اب یہ 150 پہ آ گئے۔ وہ میں نے اس کو نکال کے دیا 100 روپے، میں نے کہا میں ککڑیاں نکاں گا، تھی روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے آئے باجرہ نہ کھاؤ تو، اور اس کو میں نے دے دیا۔ تو یہ چیز ہے فیوفیکم کا مطلب ہے یجہدکم یا یجہدکم، ٹھیک ہے، جہاد یجہد مشقت میں ڈال دینا کسی کو، یجہدکم، میں کہا اجہد باب نہیں آتا، جہاد یجہد باب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے اصرار کریں گے تو بندہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، کوئی ریزن بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی۔ ہم نے سنا ابو ہریرہ سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا لیس المسکین الذی ترد التمر والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو کھجوریں لٹا دیتی ہیں، ولا لقمۃ ولا لقمتان، یا 1-2 لقمے لٹا دیتے ہیں، وہ تو اپنا بھائی کام پورا کر لیتا ہے مانگ کے، وہ تو بہت کچھ اکٹھا کر لیتا ہے سارا دن میں، 10 روپے بھی لے گا وہ بھائی ایک بندے سے، کتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ اگر نہیں بات سمجھ آ رہی تو جاؤ ادھر شہر میں نا وہ جو برج ہے، شام کو وہاں پہ خواتین بیٹھ کے پیسے گن رہی ہوتی ہیں جو سارا دن مانگتی ہیں وہاں پہ، ٹولہ 1-2 دفعہ میں گزرا ہوں وہاں پہ، وہ اتنا تو وہ پھل بیچنے والے نہیں کماتے جتنا وہ کما لیتی ہیں، اتنے زیادہ پیسے، 10 والی ایک پکڑ رہی ہے، 50 والی ایک دم میں گزرا نا، وہ چونکہ راستے میں مانگتی ہیں، میں نے ادھر دیکھا، میں نے وہ مانگ رہی تھی، اور ساری جناب گول کی طرح بنا کے اپنے سارا دن کی کمائی جو ہے نا وہ جمع پونجی نکال رہی تھی۔ ان کا کام تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امل مسکین انما المسکین، در حقیقت مسکین اللہ دی وہ ہوتا ہے یتعفف، جو بچتا ہے کس سے، عن المسئلہ، سوال کرنے سے، وقرؤ ان شئتم، اور تم پڑھو اگر تم چاہتے ہو، یعنی قول و مراد اللہ تعالیٰ کا قول، لا یسألون الناس الحافا، یہ لے رہے تھے، یہ اصل لوگ ہیں جو ترس کے قابل ہیں۔ باب قول اللہ واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کیا۔ اس میں آیت المسک، اس ادھر مس کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی الجنون، پاگل پن ہے۔ چلیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان چھوتا ہے پاگل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جنون یعنی جنون مراد ہے کہ وہ انسان کے پاگلوں جیسے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، حضرت عائشہ مروی انہوں نے کہا لما نزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں دیکھتے رہنا بھائی، جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں پھر ربا کے بارے میں، وقرأها رسول اللہ علی الناس، اور ان آیتوں کو اللہ کے نبی نے لوگوں پر پڑھا، ثم حرم تجارت فی الخمر، پھر شراب کی تجارت بھی حرام کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے شراب حرام تھی لیکن تجارت حرام نہیں تھی، بعد میں تجارت پہ پابندی لگا دی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا ویسے تاکید کے لیے آپ نے دوبارہ بول دیا، یہ دونوں احتمالات نمبر 11 میں اس نے لکھے ہوئے ہیں۔ باب قولہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹا دیتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، امام بخاری نے، یہ مٹانے کا مطلب یذہبہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے، یعنی اس کی جو برکت ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، من ید صاحبی، اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے صاحب کے ہاتھ سے، اور یحرمہ برکتہ، یہ اس کی برکت اس کو محروم کر دیتا ہے، فلا ینتفع بہ، بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا، بل یعذبہ فی الدنیا، بلکہ اللہ اس کو سزا دیتا دنیا میں، ویعاقبہ علیہ فی الاخرہ، آخرت میں بھی اس کو سزا دے گا۔ پڑھیں جی، وہی حدیث ہے، حضرت عائشہ مروی انہوں نے کہا لما انزلت الآیات الاواخر من سورۃ البقرہ،
سورہ بقرہ کی آخری آیات جب اتاری گئیں، خرج رسول اللہ، اللہ کے نبی نکلے، فتلاہن علیہم فی المسجد، آپ نے ان آیات کو ان پر مسجد میں تلاوت کیا، فحرمت تجارت فی الخمر، شراب کی جو تجارت ہے وہ حرام کر دی۔ باب قولی فَإِن تفعلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيْ فَاعْلَمُوا، اگر تم یہ کام تم نے نہ کیا اور یہ سود سے بات نہ آئے تو تم جان لو، آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کے متعلق کہ تم سے اللہ اور اس کے پیغمبر کی جنگ ہے۔ أَيْ فَاعْلَمُوا، عائشہ مرضیہ انہوں نے کہا لما نزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ قرأہن النبی، اللہ کے نبی نے یہ آیات پڑھی مسجد میں، وحرمت تجارت بالخمر۔ باب قولی بین کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر کوئی تنگی والا ہے تو مہلت دو، مہلت دینا ہے آسانی تک۔ وان تصدقوا خیر لکم، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو اور اسے پیسے نہ لو، اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عائشہ مروی انہوں نے کہا لما انزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ قام رسول اللہ فقرأہن علینا ثم حرم تجارت فی الخمر، وہی حدیث ہے۔ بابن قولہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ چلیں عبداللہ بن عباس سے مروی انہوں نے کہا آخر آیت نزلت علی النبی آیت الربا، آخری آیت جو پیغمبر پر مالی معاملات کے حوالے سے اتری وہ سود کی آیت ہے۔ اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ باب میں اوپر واتقوا یومن ہے، یہاں پہ نیچے ربا والی آیت ہے۔ اچھا یہ تبصرہ لکھا ہوا میں پڑھ دیتا ہوں، چلیں۔ واخرج طبری عن طرق عن ابن عباس آخر آیت نزلت علی النبی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ ساری آیات اکٹھی ہیں نا بھائی ادھر۔ فلعل المؤلف اراد ان یجمع بین قول ابن عباس، ایک قول میں یہ ہے اور دوسرا قول میں آیت و ربا سے بھی یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بابن قولہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، اگر تم ظاہر کرو گے جو کہ تمہارے نفسوں میں ہے اور یا تم چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا اس کی وجہ سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب اس کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ بھائی اہل علم کا مختلف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، بعض نے کہا نہیں اس کا، بلکہ ادھر یہی لکھا ہوا ہے۔ چلے میں وہ پڑھتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں، ایک منٹ نا ادھر حاشیے میں کچھ اور چیز ہے یا کہ نہیں۔ ان خالد الحذائی ان مروان الاسوری الرجل من اصحاب نبی، مروان اسور اصحاب نبی میں سے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن عمر اور وہ عبداللہ بن عمر ہیں، کہ انہا قد نسخت ان تبدوا ما فی انفسکم، یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس آیت کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا جو حکم ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ جی نا سارا جڑا ہے نا پتیسا روٹیاں دینے اتنے آن کے نا ایسے بیوقوف انسان نے نا ادارے کے باہر آن کے کھڑے ہو کے جناب لا لیندے نے۔ بابن قولہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، پیغمبر ایمان لے اس چیز پہ جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ ابن عباس نے کہا اسرن کا مطلب ہے عہدن، وعدہ، اور کہا جاتا ہے غفرانہ کا مطلب ہے مغفرت کا، تیری مغفرت تیری بخشش ہم طلب کرتے ہیں، یعنی فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ غفرانہ کا مطلب ہے فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اسرن کا معنی انہوں نے وعدہ کر دیا ہے، اسرن کا معنی بوجھ کرتے ہیں، تو وعدہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو ادھر انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔
چلیں یہ بات کر دو کہ اتنا ہی کافی ہے. میں حاشیہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے اور بات کی ہوئی ہے کہ جو نسخ ہے وہ خبروں میں نسخ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا، اس میں اہل علم کا آگے اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب التفسیر، اور تیسرا پارہ، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر ہے 652، 652. سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران. آپ کو میں نے بتایا امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں. اصحاب رسول بالخصوص عبداللہ بن عباس اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں عموماً. اور اب جیسے سورہ آل عمران کا آغاز کیا ہے تو سورہ آل عمران سے آگے پیچھے سے کچھ مشکل جو الفاظ ہیں اٹھائے اور ان کو یہاں پہ رکھ کے ان کی وضاحت کر دی. اور جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے نا، تھوڑا سا پڑھ لیں گے، آپ کو اسلوب کا آئیڈیا ہو جائے گا. تقات و تقیت واحدۃ، تقات اور تقیت ایک ہی ہیں، مطلب ان کا معنی ایک ہی ہے. دونوں مصدر ہیں اور ان کا معنی ہوتا ہے ڈر. تقات و تقیت واحدۃ. سیرون آتا ہے قرآن مجید میں، اس کا معنی لکھا ہوا بردن، سردی. یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے آیت کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے. کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی مثال کی مانند جس میں سردی ہو. دوبارہ پھر میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر ایک لفظ آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کھولنا ہے، آیت اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو جو تفاسیر ہیں وہاں پہ آپ ان کو دیکھ لیں تو سمجھ آ جائے گا. سرون ای بردن، شفا حفرتن، گڑھے کا کنارہ. تو یہ کہتے ہیں مثل شفر رقیہ، کنویں کے کنارے کی مانند. کنویں کے کنارے کی مانند، جیسے کنویں کا کنارہ ہوتا ہے نا، منڈیر ہوتی ہے آخری حصہ اوپر، تو ایسے وہ حرف ہوا اور اس سے مراد حرف ہوا اس کا ایک طرف ایک کنارہ، ای طرف ہوا نیچے لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ای تتخذ معسکرن، پڑاؤ کی جگہ آپ جو ہیں وہ اپنا رہے تھے. تو بویو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بوا جو بویو تبوین، بوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، ٹھہرانا. آپ ترجمہ یہی کرتے ہو نا، اور بھائی یہی ترجمہ کرتے ہو نا. تبوی المؤمنین وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبوی المؤمنین، یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے بھائی، دائیں طرف آیت. ابو عبیدہ نے کہا تتخذ معسکرا، ٹھیک ہے. والمسوم الذی، یہ وہ چیز ہوتی ہے لہو سیماؤ، جس پر کوئی نشانی جس کے لیے کوئی نشانی ہو، بعلامت، علامت کے ذریعے، او بصوفت، یا اون کے ذریعے، او ماکان، یا جو بھی کوئی چیز ہے. کوئی بھی ممتاز کرنے کے لیے آپ کوئی منفرد چیز کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کو المسوم کہتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ میں حاشیے بھی تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی منفرد ادھر بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں. ربیون الجمیع، یہ جمع ہے، والواحد ربیون، اور اس کا مفرد ہے ربی، رب والا، رب والے. ربیون، رب والے. تحسونہم قتلا، تحسونہم ای تستاصلونہم قتلا، تم ان کو ختم کر رہے تھے. تستاصلونہم، استاصلہ کا معنی بھی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، بالکل ختم کر دینا. تم ان کو سرے سے ختم کر رہے تھے، قتل کرتے ہوئے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ أَيْ تَسْتَأْصِلُونَهُم، حاشیے میں لکھا ہوا ہے، آیت کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے. غزن واحد و غازن، یہ غزن جمع ہے، اس کا مفرد غازن ہے، غزوہ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، حملہ کرنے والا. سنکتب ای سنحفظ،
سنحفظ ان قریب ہم حفاظت کریں گے، ہم یاد رکھیں گے، ہم لکھ لیں گے، یعنی ہم اس کو محفوظ کر لیں گے۔ نزلا ثوابا، اس کا معنی جو ہے وہ ثواب ہے، بدلہ ہے۔ وَيَجُوزُ وَمُنزَلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا معنی ہو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز، کا قولی کا، جیسا کہ تو کہتا ہے انزلتہ۔ مجاہد نے کہا والخیل المسومہ، اوپر آپ نے المسوم کا معنی پڑھا جس پر کوئی نشانی لگی ہوئی ہو، تو مجاہد نے کہا الخیل المسومہ کا مطلب ہے المتہمہ الحسان، موٹے تازے الحسان، خوبصورت گھوڑے۔ المسومہ کا معنی نشان زدہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے موٹے تازے خوبصورت گھوڑے۔ ابن جبیر نے کہا وحسوراً، یہ جو آتا ہے یہ ایسے بندے کو کہتے ہیں لا یاتی النساء، جو عورتوں کے پاس آتا نہیں۔ حاشیے میں لکھا ہوا ای ما میرہ لشہواتی و کمالہ ومن لم یکن لہ میل لا یسمى حسورا۔ حسور کا معنی ہوتا ہے روکنے والا، حسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بند کرنا، روکنا۔ تو حسوراً روکنے والا، یعنی اپنے آپ کو میلان تو ہے، خواہش بھی ہے، لیکن وہ روک کے رکھتا ہے، اس کو حسور کہتے ہیں۔ یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ای ما میلہ لشہواتی، خواہشات کی طرف انسان کا میلان ہو، و کمالہ، اور وہ مکمل ہو میلان، اور جس کے لیے تو میلان ہے ہی نہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے روکا ہوا، کیونکہ اس چیز ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندہ بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا، اب وہ ہم یہ کہیں گے نا کہ اس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ اب ایک بندے کو بھوک ہے نہیں، بندہ کا کھانا نہیں کھانا، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ جناب یہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہاں پہ ڈالے گا۔ اکرمہ نے کہا من فورہم ای من غضبہم، اپنے غصے، اپنے جوش سے وہ لوگ آئے یوم بدرن، بدر کے دن۔ مجاہد نے کہا یہ جو آتا ہے زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندہ سے نکالا، ادھر اسی صورت میں یخرج الحی، اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالتا ہے، یعنی النطفۃ تخرج میتۃ، نطفہ نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، وہ یخرج منہا الحی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالتا ہے۔ الابکار ہے اول الفجر، فجر کے آغاز کو ابکار کہتے ہیں۔ والعشی، اور عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے میل الشمس، سورج کا مائل ہونا، اعلان اراؤ، یہاں تھا کہ میرا خیال ہے تغرب، سورج غروب ہو جائے، یعنی پچھلا پیر سورج کے مائل ہونے سے، ڈھلنے سے لے کے غروب ہونے تک کے وقت کو العشی کہا جاتا ہے۔ یہ العشی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باب منہ، باب منہ آیات محکمات، اس کے بعد آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں۔ اب عموماً تو تشریح آپ یہ کرتے ہیں نا کہ محکم وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق، جن کا معنی واضح اور اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور متشابہ، اور ان کو اس حکم کو ختم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ محکم اب یہی کہتے ہو نا، اور اس کے مقابلے میں آپ منسوخ کا لفظ استعمال کرتے ہو، اور متشابہ آپ کہتے ہو متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی صورتیں ملتی جلتی آ جاتی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک کو کا تعین کر سکیں، یا ایک کی جو کیفیت ہے، حقیقی کیفیت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو تشریح کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، یہاں کی جو تشریح ہے، باقی اس پر جو کچھ جیسا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا گیا ہے، تو آپ وہ قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو آیات ہیں ان کے ضمن میں وہ ڈیٹیل وہاں پہ لکھی ہوگی۔ مجاہد نے کہا الحلال والحرام، محکم سے مراد ہیں حلال اور حرام، یعنی جن کو واضح طور پہ شریعت نے بیان کر دی ہے
اور اس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو محکم سے مراد وہ آیات ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور کوئی دوسری متشابہات ہیں. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں متشابہات کا مطلب ہے ملتی جلتی. جو ابھی میں نے پہلے بات کی کہ بھئی عموماً ہم کی جاتی ہے کہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی جس کی حقیقت حال کا ہمیں نالج نہیں ہے، تو یہ اس سے ہٹ کے یہ تفسیر ہے. اس لیے آگے وہ کہہ رہے ہیں یصدق بعضہ بعضا، یعنی جس کا بعض کی تصدیق کرتا ہے، ملتی جلتی ہیں. کقولہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. اور ایک اس طرح کی بات کی ایک دوسری جگہ پہ دروازہ بند کر دیا ہے. وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ پلیدی ڈال دیتا ہے ان پہ جو عقل نہیں رکھتے. وَكَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور اس کے برعکس جو لوگ جنہوں نے ہدایت اپنائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا گمراہ کرنے کے اور غلط راستے پہ چلانے کا جو عمل ہے، یہ جو بات ہے، اس کو مختلف انداز سے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے جو برعکس ہے اس کو ایک دوسرے انداز سے یہ ملتی جلتی ہیں. یعنی ایک سے دوسری بات سمجھ آتی ہے، دوسری سے پہلی بات سمجھ آتی ہے. یہ یہاں پہ تشریح کر رہے ہیں. اللہ گمراہ نہیں کرتا فاسقوں کو، اس کا مطلب یہ جو فاسق ہیں ان کو گمراہ نہیں کرے گا، ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اچھا جی، انہوں نے لکھا ہوا ہے وَأَمَّا اصطلاح الْأُصُولِيِّينَ فَالْمُحْكَمُ هُوَ الْمُشْتَرِكُ بَيْنَ النَّصِّ وَالظَّاهِرِ، جو نص اور ظاہر کے درمیان مشترک اس کو محکم کہتے ہیں. اور متشابہ والمشترک بین المجمل والمؤول کذا فی الکرمانی والقسطلانی، نمبر 5 حاشیے میں. بغوی نے کہا، مجاہد اور اکرمہ نے کہا المحکم ما فیہ الحلال والحرام، محکم وہ ہوتا ہے جس میں حلال و حرام ہو. وما سوى ذلك متشابہ یشبہ بعضہ بعضا فی الحق ویصدق بعضہ بعضا کقولہ تعالیٰ وما یضل بہ الا الفاسقین ویجعل الرجس. یعنی ان سے یہ جو تفسیر ہے، جیسے یہ امام میں نے کہا نا، اب یہ جو مشکل الفاظ ہیں یا قابل وضاحت الفاظ ہیں، ان کی جو تشریح یا جو حقیقت ہے، اصحاب رسول، تابعین، جو لوگ ماہر لسان تھے، ٹھیک ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں یہاں پہ یہ جو تفسیر ہے یا تشریح ہے یہ لکھتے ہیں. اچھا، آگے کہہ رہے ہیں زیغن کا معنی ہے شک شک. زیغن کا معنی ہے ٹیڑھا پن، اس کا معنی ہے شک شک. ابتغال فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں. فتنے سے مراد المشتبہات یا المشبہات، جو مشتبہ چیزیں ہیں. والراسخون یعلمون، اور جو پختہ علم والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے. اب یہ جو ویسے آیت ہے نا، اس کی جو تشریح ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں تھوڑی سی پیچیدہ سی ہے، کیونکہ آیت کے جو الفاظ ہیں گرامر کے لحاظ سے ان کا جو باہمی ربط ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. اب اس کی طرف یہ اشارہ دیا ہوا نمبر 6 میں، میں پڑھ دیتا ہوں
اور مزید پھر بھی آپ ایک دو تفاسیر جو ہیں وہ دیکھ لیں، بہتر رہے گا۔ والراسخون یعلمون ھذا قول مجاہد۔ بغوی نے کہا اختلاف العلماء فی نظم ھذہ الآیت، اس آیت کے نظم میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قوم نے کہا الباب فی قولی والراسخون للعطف، یہ عطف کی ہے، یعنی ان تعویل المتشابہ یعلم اللہ ویعلم الراسخون فی العلم، ٹھیک ہے، اور جو پختہ علم والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے جو متشابہ ہیں اس کی تعویل کو۔ وَهُوَ مَعَ عِلْمِهِمْ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ باوجود اپنے علم کے وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ اب اسی کے مطابق امام بخاری یہاں پہ یہ تشریح کر رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو وَالرَّاسِخُونَ میں جو واو ہے، قرآن مجید کی آیت میں جو راسخون کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو واو ہے اس کا جو عطف ہے وہ پیچھے اللہ تعالیٰ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ وذهب الاکثرون الى ان الواو للاستئناف وتم الکلام عند قولی وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اکثر اس کی طرف گئے ہیں کہ واو جو ہے یہ استئناف کے لیے جملہ مستأنف ہے، نیا جملہ ہے، اور وتم الکلام سوال کے جواب میں سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا جواب دے دیا، اور کلام مکمل ہو گئی عند قولہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پہ وہ قول ابی بن کعب وعائشہ وعروہ وبہ قال الحسن واکثر التابعین واختار الکسائی والفراء والاخفش وقالوا لا یعلم تاویل المتشابہ الا اللہ، انتہا۔ تو یہ جو ساری بات ہے اس کا خلاصہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، اور میں نے آپ کو اشارہ دے دی ہے، آپ ڈیٹیل وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھیں جی۔ حضرت عائشہ سے مروی انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس کی کچھ آیات محکم ہیں، یہ بہت سی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، پختہ آیات ہیں، وہ کتاب کا اصل ہیں، ہن ام الکتاب، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری ملتی جلتی ہیں، یہ جن کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، اے شکن، اوپر وہ وضاحت کی ہے نا، زیغٌ اے شکن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں اس کے جو اس میں سے متشابہ ہیں، ان کو باقی چیزیں نظر نہیں آتی، ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، جیسے ہم میں ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، ابھی ایک بندے میں 99% پازیٹیو چیزیں آپ وہ نہیں دیکھنی، ایک ادارے میں 99% پازیٹیو چیزیں وہ نہیں دیکھنی۔ اور جیسے ہمارے یہ مدرسے، یہ پاکستان میں کتنے زیادہ، کتنے ہزار ہیں، اور یہاں سے جو لوگ تعلیم دی جاتی ہے، جو شعور دیا جاتا ہے، وہ کتنے لوگ مطلب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور کتنے ہزار، کتنے لاکھ لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیز نظر نہیں آتی کہ بھئی خواندگی کی شرح ملک میں پہلے ہی بہت نیچے ہے، معیار تعلیم، اور یہ مدرسوں والے پڑھنا پڑھانا نالج، خواہ وہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، مطلب یہ جو مذہب ہے، مذہب کے حوالے سے یہ چیزوں کو مذہب کی نظر سے دیکھنا، یہ شعبہ اگرچہ بہت وسیع ہے جیسے زندگی کے باقی شعبے ہیں۔ اچھا یہ چیز لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ ایک مدرسے میں کوئی مسئلہ بن گیا تو جناب پورے ملک میں نا جو لوگ مخالف ہیں اب اس کو کیا کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک مولوی نے مسئلہ بنا دیا، وہ سارے مولویوں کو پیچھے جناب ان کو ہائی لائٹ، جبکہ اور جو باقی ادارے ہیں جہاں پہ وہاں بھی وہ چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں جان بوجھ کے۔ تو ایسے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس کے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے۔
الی قولی اولو الالباب۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تو دیکھیں ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو اس میں سے متشابہ ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کا نام لیا، کیا؟ ای الزائغین، ٹھیک ہے۔ فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو، ان سے ڈرو۔ آگے باب نیا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر شیطان اس کو چھوتا ہے، ہی نے یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے، فیستحل صارخا، وہ باہر نکالتا ہے چلاتا ہوا، من مسی شیطانی، شیطان کے چھونے کی وجہ سے، ایاہو اس کو، الا مریم، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی وقرؤ، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ کہتے ہیں وقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ باب قولہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور پیمان کے بدلے میں اور اپنے قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، معمولی قیمت کو وہ خرید لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا خلاق الا خیر، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ علیم کا لفظ یہاں پہ آتا ہے، علیم کا معنی مولم ہے، درد دینے والی چیز، فعل فاعل کے معنی میں ہے۔ اب چونکہ فعل فاعل یہ مولم ہے، کہتے ہیں یہ موجیون، درد دینے، مولیون ای موجیون، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، من العلم، علم سے اس لفظ کو لیا گیا ہے علیم کو۔ وہ فی موضع مفعل، مفعل کی جگہ میں یہ آ گیا ہے، یعنی جو فعل ہے یہ فاعل کا معنی دے رہا ہے، اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے، فاعل اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے۔ چلیں، کیونکہ عالم یولم ایلام سے جو اسم فاعل ہے وہ مفعل کے وزن پہ ہے، اس لیے وہ کہہ دیا یہ مفعل کے وزن پہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من حلف بیمین صبر، جس نے پکی قسم اٹھائی، پختہ قسم، لیقطع بہا مال امر مسلم، تاکہ وہ اس کے ذریعے مسلمان آدمی کا مال کاٹ لے لے، لقی اللہ، وہ اللہ کو ملے گا، وہ علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوں گے۔ فانزل اللہ تصدیق ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ الی آخر الآیہ۔ راوی نے کہا فداخل الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس داخل ہوئے، انہوں نے کہا ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن تمہیں کیا بیان کرتا ہے؟ ہم نے کہا فلاں فلاں، یہ والی جو آیت ہے وہ، اور اس کے جو تشریح ہے وہ بتائیے، اور اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اس کا پس منظر بیان کیا ہے۔ کل ہم نے کہا کذا وکذا، انہوں نے کہا فی انزلت، میرے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، کانت لی بیر فی ارض ابن ام لی، میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بینا، تو کہا تیری دلیل کدھر ہے، یا بینا تا کہا اپنی دلیل لے کر آؤ یمین ہو، یا پھر اس کی قسم چلے گی، کیونکہ دعویٰ کرنے والا دلیل لے کر آتا ہے، اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اگر مدعی کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ قسم دیتے ہیں۔ کل تو میں نے کہا اذن یحلف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تب تو وہ قسم اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا من حلف علی یمین صبر، جس نے پکی قسم اٹھائی، یقطع بہا مال امر مسلم، جس کے ذریعے وہ مسلمان آدمی کا مال کاٹتا ہے، ایسی قسم وہ فی فاجر، جب کہ آدمی اس میں غلط ہو، لقی اللہ وہ علیہ غضبان، اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اب یہ والی جو حدیث ہے یہ دیکھ لیں، ہمارے عدالتی سسٹم میں، عدالتی نظام میں کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے جھوٹی قسمیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، اور ان جھوٹی قسموں کی بنیاد پر جو عدالت ہے وہ فیصلہ دے دیتی ہے۔ پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اقام صلاۃً فی السوق، بازار میں کوئی سامان جو ہے تجارت کا سامان وہ اقام رکھا، فحلف بہا، پھر اس کے بارے میں قسم اٹھائی، یا اقام قیمت لگائی، اچھا، اور پھر یہ کہا فحلف قسم اٹھا کے یہ کہا لقد اوتی بہا ما لم یؤتا، اور قسم اٹھائی اور یہ کہہ دیا کہ تحقیق اس کو دیا گیا اس کے بدلے میں ما، اس کو دی گئی اتنی قیمت، لم یوتا جو اس کو نہیں دی گئی،
یہ اس نے قسم کیوں اٹھائی؟ لیو کیا فی رجل من المسلمین، تاکہ مسلمانوں میں کسی آدمی کو اس میں وہ دھوکہ دے، اس میں وہ واقعہ کرے، وہ بندہ خرید لے اس کو، اس بات کی وجہ سے۔ تو فنازلت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ بایمانہم ثمنا قلیلا۔ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے ان امراتین کانتا تخرزان یا تخرزان فی البیت او فی الحجرۃ، دو عورتیں گھر میں یا کمرے میں کوئی چمڑا شمڑا سی رہی تھیں، فخرجت احداہما، ان میں سے ایک نکلی، وقعدون فی ذا باشفن فی کفیہ، جبکہ وہ جو صبح کہتے ہیں نا، وہ بڑا سا ہوتا ہے جس کے ساتھ سلائی کرتے ہیں، صبح ہی ہو گیا نا، اردو میں صبح کہتے ہیں یا کوئی اور کہتے ہوں کہ دیکھ لینا، وہ جو صبح وہ آر پار کیا گیا فی کفیہ اس کے تیلی میں، فدعت علی الاخری، اس نے دوسری پہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے صبح مارا ہے، فرفع الی ابن عباس، یہ معاملہ عبداللہ بن عباس کی طرف لے جایا گیا، بلند کیا گیا۔ ابن عباس نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، لو یؤتی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دے دیا جائے ان کے دعووں کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق ہی، کہ ایک بندہ دعویٰ کیا ٹھیک ہے، اس کی بات مان لی، پھر تو ہر بندہ دوسرے پہ دعویٰ کر دے گا، یا کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کسی دوسرے پہ اور اس کا مال لے سکتے ہیں۔ لذهب دماء قوم واموالهم، یا لذهب دماء، ٹھیک ہے، وہ لے جائے گا، یہ ذهب متعدی یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، عموماً ویسے لازم آتے ہیں، یا پھر یہ کہ ذهب دماء قوم واموالهم، قوم کے خون اور ان کے مالوں سمیت چلے جائیں گے، یا وہ لے جائے گا قوم کے خونوں کو اور ان کے مالوں کو۔ ذکروہا باللہ، تم اس کو نصیحت کرو اللہ کے نام کے ساتھ، وقرؤ علیہا، اور اس پر یہ آیت بھی پڑھو، ان الذین یشترون بعہد اللہ، فذکروہا، پھر انہوں نے اس کا نصیحت کی، فذکروہا، فاعترفت، اور وہ اعتراف کر لیا اس نے کہ ہاں جی میں نے یہ اس کو کیا۔ پہلے وہ مان نہیں نہ رہی ہوگی، مدعی جو عورت ہے وہ کہہ رہی ہوگی بھی اس نے، اور وہ اصرار کر رہے ہیں، ان کا بھی اس کو سمجھاؤ پھر یہ، کیونکہ ایسے تمہارے اب کوئی شاہد تو ہے نہیں، تمہارے کہنے سے تو ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ بھئی اس نے مارا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، یمین علی المدعی علیہ، جو قسم ہے وہ مدعا علیہ پہ ہوتی ہے، اگر مدعی کے پاس یا مدعیہ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم دے گا۔ آج کل بھی ویسے یہی جو اصول ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں، جو جدید طریقے ہیں، جو معاون ہوتے ہیں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان کو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ چلیں پڑھیں، یہ لغت دینا ذرا مجھے، لغت دے دیں اور پڑھیں آپ۔ اچھا یہ لمبی حدیث ہے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ بابن، کل، اے پیغمبر کہہ دے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے کتاب والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہیں ہمارے اور تمہارے، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ یہ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ سوائن، یہ لکھا ہوا ای قصدن، قصدن کے نیچے لکھا ہوا ای عدلن، قصدن ای عدلن، مطلب یہ ہے کہ سوائن جو ہے یہ معتدل کے معنی میں ہے، کیونکہ معتدل وہ چیز ہوتی ہے جو درمیان ہوتی ہے۔ اب یہ نیچے لمبی حدیث لے کر آ گئے، کیونکہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث سے پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ ابن عباس نے مجھے بیان کیا، انہوں نے کہا حدثنی ابو سفیان من فیہ الی فیہ، ابو سفیان نے بذات خود مجھے بتایا، اپنے منہ سے میرے منہ کی طرف، یہ نہیں بذات خود۔ انہوں نے کہا انطلاق، تو میں گیا فی المدت، اس مدت میں التی کانت بینی و بین رسول اللہ، جو یعنی صلح والی جو مدت ہے، یہ مدت صلح فی الحدیبیہ،
جو میرے اور پیغمبر کے درمیان تھی، انہوں نے کہا فبین انا بشامی، اس دوران کہ میں شام میں تھا، اس جیا بھی کتاب من نبی، جب پیغمبر کی تحریر لائی گئی، سوری خط لایا گیا الی ہرقل، جو ہرقل کی طرف تھا. انہوں نے کہا وکان دہیۃ القلبی، وکان دہیۃ القلبی جابی، دہیہ قلبی اس کو لے کر آئے تھے، فدفعہ الی دیم بصرہ، دہیہ قلبی نے وہ بصرہ جو وہاں کے علاقہ تھا وہاں کے حاکم کو وہ دے دیا. فدفع ودیم بصرہ، وہ متحد تھا نا بھئی، روم کے متحد تھا نا وہ علاقہ. ہاں جی، تو بصرہ کے جو وہاں کا جو حاکم تھا یا گورنر تھا یا لیڈر تھا، اس نے وہ الی ہرقل، ہرقل کو وہ دیا. ابو سفیان نے کہا فقال ہرقل نے کہا حل ہا ہنا احد من قومی ھذا الرجل، کیا یہاں پہ کوئی بندہ ہے اس آدمی کی قوم میں سے الذی یزعم جو سمجھتے ہیں انہ نبی، کہ وہ نبی ہے. لوگوں نے کہا نام ہاں، لب کے لے آنے، یہ پھاڑ کے لے آ گئے مجھے. قال، انہوں نے کہا فدعیت فی نفر من قریش، قریش کی ایک جماعت میں مجھے بلایا گیا. فدخلنا علی ہرقل، ہم ہرقل کے پاس داخل ہوئے. فاجلسنا بین یدی، ہمیں بٹھایا گیا اس کے سامنے. فقال، اس نے کہا ایکم اقرب نسبا من ھذا الرجل، تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے نسب کے لحاظ سے اس بندے سے الذی یزعم انہ نبی، جو سمجھتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے. ابو سفیان نے کہا فقلت، میں نے کہا انا، فقلت میں نے کہا انا، میں ہوں. فاجلسونی بین یدی، انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا. واجلسوا صحابی خلفی، اور میرے صاحب کو میرے پیچھے بٹھا دیا. ثم دعا بترجمانی، پھر اپنا ترجمان بلایا، ترجمہ کرنے والا. اس نے کہا قل لهم، ان سے کہے انی سائل ھذا رجل، میں پوچھتا ہوں اس بندے کو، اس بندے کے بارے میں الذی یزعم جو سمجھتا ہے انہ نبی، کہ وہ نبی ہے. فإن کذبنی، اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، فکذبوا، تم اس کی تکذیب کر دینا، پیچھے سے اشارہ کر دینا. ابو سفیان نے کہا ویم اللہ، باخدا لولا یوسروا علی الکذب لکذبت، اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ وہ مجھ پر وہ جھوٹ بیان کریں گے تو پھر جو ہے نا میں جھوٹ بول دیتا. ثم قال لترجمانی، پھر انہوں نے اپنے ترجمان سے کہا سالو، پوچھ اس سے کیف حسب فیکم، اس کا حسب و نسب خاندان تم میں کیسا ہے. ابو سفیان نے، میں نے کہا ہوا فینا ذو حسب، وہ ہم میں حسب والا ہے، اچھا خاندان ہے. اس نے کہا فال کان من آبائی مالک، کیا اس کے ابا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے راوی. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا نہیں جی. اس نے کہا فال کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم اس کو متہم کرتے تھے، تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی پہلے سے کہ وہ کہے جو کچھ. اس نے کہا، میں نے کہا نہیں جی. قال، اس نے کہا ایتبع اشراف الناس ام ضعفاء، کیا لوگوں میں سے جو معزز لوگ ہیں، طاقتور، وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کہ کمزور لوگ. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا بل ضعفاء، بلکہ ان میں سے جو کمزور ہیں وہ. ہرقل نے کہا یزیدون او ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں یا کہ کم ہو رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا لا نہیں، بل یزیدون، بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں. اس نے کہا حل یرتد احد من دین بعد ان يدخل فیہ، سوختہ لوگ، کیا ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہوتا ہے اپنے دین سے پھرتا ہے اس میں داخل ہونے کے بعد، دین کو ناپسند کرتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا نہیں جی. اس نے کہا فال کہا تھا تم، کیا تم نے اس سے لڑائی کی. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا نام ہاں. اس نے کہا فکیف کان قتالکم ایہ، تمہارا لڑنا اس سے کیسا رہا. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا یکون الحرب بیننا و بینہ سجالا، لڑائی ہمارے اور دونوں کے درمیان ڈولوں کی طرح، جیسے یصیب منا و نصیب منہ، وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا اور ہم اس کو، کبھی اس کے فیور میں کبھی ہمارے فیور میں. ہرقل نے کہا فال یقدر، کیا وہ شکنی کرتا ہے. ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا لا نہیں. ونحن نؤمن فی هذه المدت، اور ہم اسے اس مدت میں، صلح کی مدت میں، لا ندری، ہم نہیں جانتے ما هو ثان فیہا، اس میں کیا کرے گا، آیا یہ والی مدت پوری کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. راوی نے کہا یعنی ابو سفیان نے واللہ ما امکننی من کلمۃ، اس نے مجھے موقع نہیں دیا کوئی کسی بات کے بارے میں، ادخلوا فیہا، کہ اس میں داخل کر دوں، شیئن کوئی چیز، غیر ہادی، اس کے علاوہ، یا مجھے موقع نہیں ملا کسی بھی کلمے میں کہ میں اس میں کوئی چیز داخل کروں اس کے علاوہ، اس بھی ادھر موقع مل گیا، میں نے داخل کر دیا. اس نے کہا فال قال ھذا القول احد قبلہ، کیا یہ قول کسی نے اس سے پہلے کہا. میں نے کہا نہیں نہیں. ثم قال فی الترجمان، پھر اس نے ترجمان سے کہا کل لوگ اس کو کہو انی سألتک عن حسب فیکم، میں نے تجھ سے اس کے حسب کے بارے میں، تمہارے اندر اس کے حسب و نسب کے بارے میں سوال کیا. فزعمت، پھر تیرا خیال ہے انہ فیکم ذو حسب، ان کے وہ تم میں حسب والا ہے. وکذالک رسول تبعث فی اصحاب قوم، ایسے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں اپنے قوم کے حسب و نسب، اچھے خاندانوں میں. وسألتک، اور میں نے تو اس سوال کیا، دروازہ بند کر دیں بھائی، حل کان فی آبائی ملک، کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے. فزعمت، تیرا خیال ہے ان لا، نہیں ہے. فقلت، تو پھر میں نے کہا لو کان من آبائہ ملک، اگر اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا. قلت، تو میں کہتا رجل، کہ وہ ایسا آدمی ہے یطلب ملک آبائہ، وہ اپنے آبا و اجداد کی بادشاہ طلب کرتا ہے. وسألتک، کا میں نے تو اسے پوچھا عن اتباع، اس کے پیروکاروں کے بارے میں، اضعفاءہم ام اشرافہم، آیا وہ کمزور ہیں یا کہ وہ معزز ہیں. فقلت، پھر تو نے کہا بل ضعفاءہم، بلکہ ان میں سے جو کمزور ہیں. وہم اتباع الرسول، اور ایسے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. وسألتک، اور پھر میں نے تو اسے پوچھا حل کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما قال، تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے پہلے سے کہ وہ بات کہے جو اس نے کہی ہے. فزعمت، تیرا خیال ہے ان لا، نہیں.
فاراب تو پھر میں پہچان گیا انہ لم یکن کہ وہ ایسا نہیں ہے لیدا القاذب علی الناس کہ وہ لوگوں پر جھوٹ کو تو چھوڑ دے، ثم یذهب پھر شروع ہو فیکذب علی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دیں۔ بس حال دو گا میں تو اسے پوچھا حالتا یرتد احد منہ عن دینہ کہ ان میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے اپنے دین سے بعد ان یدخل بسم داخل ہونے کے بعد سخت نہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے فزامت تیرے خیال اللہ نہیں۔ وکذالک الایمان ایمان ایسے ہوتا ہے اذا خالط بشاشۃ القلوب جب دلوں کی جو ہے نا وہ گہرائی میں یہ ایمان داخل ہو جاتا ہے، یا دلوں کی کیا کہتے ہیں بشاشت خوشی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور میں نے تو اسے پوچھا حال یزیدون او ینقصون آیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کہ کم ہو رہے ہیں، فزامت انہم یزیدون تیرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وکذالک الایمان یہ باہر بچوں کو جو چیخیں مروا رہی ہیں ان کو بولو کہ بچے کو کمرے میں لے جائیں اور یہ آوازیں نہ آئیں ادھر بول کے ہو جا کے، اور ایسے ایمان سبق ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ایسے ایمان آتا ہے یتیمہ ایمان ایسے ہوتا ہے یہاں تک پورا ہو جائے۔ بس حال تو کا میں نے تو اسے پوچھا حل قاتلتموہ ہو کیا تم نے اس سے لڑائی کی، فزامت تیرا خیال ہے کہ انکم قاتلتموہ کہ تم نے اس سے لڑائی کی، فیکون الحرب بینکم و بینہ سجال لڑائی پھر ہوتی ہے تمہارے اس کے درمیان ڈولوں کی طرح، ینال منکم وتنالون منہ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اور تم اس کو۔ وکذالک الرسل تبتلی ایسے ہی پیغمبروں کو آزمایا جاتا ہے، ثم تکون لها العاقبہ پھر ان کے لیے انجام ہوتا ہے۔ وسالتو کا پھر میں نے تو اسے پوچھا حال یقدر کیا وہ عاشق نہیں کرتا ہے، فزامت تیرا خیال ہے انہ لا یقدر وہ عاشق نہیں کرتا، وکذالک الرسل اللہ تقدر پیغمبر ایسے عاشق نہیں کرتے۔ وسالتو کا میں نے تو اسے پوچھا حال کا قال احد هذا القول قبلہ کیا کسی نے یہ قول اس سے پہلے کہا، فزامت پھر تو نے تیرا خیال ہے اللہ نہیں، فقلت پھر میں نے کہا لو کانا قال هذا القول احد کہ اگر یہ قول کسی نے کہا ہوتا اس سے پہلے، قلت میں نے کہا بول کے نہیں آئے ہو کون ہے وہاں پہ، چلے میں سب یہ پورا کروں ذرا میں پوچھتا ہوں اس کو۔ میں نے کہا رجل ایتم بقول یہ ایسا آدمی ہے جس نے ایسے بات کی پیروی کی ہے کی قبل جس سے پہلے کہے گی، کالا اس نے کہا ثم کالا پھر اس نے کہا بما یامرکم کس چیز کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، راوی نے کہا میں نے کہا یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا، پاک دامنی کا۔ کالا اس نے کہا ان یکو ما تقول فی حقن اگر وہ بات جو تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے حقن سچ ہے فینو نبی یقیناً وہ پیغمبر ہے، وقد کنت عالم تحقیق میں جانتا تھا انہ وہ خارج کہ وہ نکلنے والا ہے، ولم اکو اظن منکم اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، ولو انی عالم وانی اخلص الیہ اور اگر میں جانتا ہوتا کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا لاحببت لقاءہ میں اس سے ملنا پسند کرتا، ولو کنت عندہ میں اس کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمیہ میں اس کے پاؤں کو دھوتا، ولا یبلغن ملکہ اور ضرور اس کی بادشاہت پہنچ جائے گی ماں اس علاقے میں تحت قدمیہ جو میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ قال راوی نے کہا ثم دعا بکتاب رسول اللہ پھر اس نے پیغمبر کی تحریر منگوائی، فقرأ پھر اس نے اس کو پڑھا، فإذا فی میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ الہ رقل عظیم الروم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، محمد کی طرف سے جو اللہ کا پیغمبر ہے، ہرقل کے نام جو عظیم روم کا جو ہے وہ بڑا شخص ہے، سلام علی من اتبع الہدی سلامتی ہو اس پہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد حمد و ثنا کے بعد فإنی ادعوک بدعوۃ الاسلام میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلم تسلم تو مسلمان ہو جا بچ جائے گا، واسلم اور اسلام لے یؤتک اللہ اجرک مرتین اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا، فإن تولیت پھر اگر تو اعراض کرے گا منہ پھرے گا فإن علیک اسم الریسیین تو تیری رعایا کا جو گناہ ہے وہ تیرے اوپر چلے ہوگا، اریسیین کے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا کاشتکاروں کا ای ازارین مراد جو ہے وہ لکھا و نبہ بہم علی جمیع رعایا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ پھر یہ آیت لکھی ہوئی تھی سوائے بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ الہ قولی واشهدوا بأننا مسلمون، فلما فرغ من قراءۃ الکتاب جب وہ خط پڑھنے سے فارغ ہوا ارتفعت الاصوات آوازیں بلند ہو گئیں، عندہ اس کے بعد وکثر اللغط و شور جو ہے وہ بڑھ گیا، وَأُمِرَ بِنَا ہمیں حکم دیا گیا فأخرجنا ہمیں نکال دے گا، ہمارے بارے میں حکم دیا گیا ہمیں نکال دیا گا۔ راوی نے کہا ابو سفیان میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے حین خرجنا جب ہم نکلے لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ جو ہے بہت بڑا ہو گیا، ابن ابی کبشہ جو ہے نا معاشرے میں وہ ایک اس نے نیا کام کیا تھا، تو اس لیے کوئی نیا کام کیا جاتا ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی تو ان کو ابن ابی کبشہ کہا جاتا۔ اللہ کے نبی نے چونکہ وہاں پہ جو چیزیں پھیلی ہوئی تھیں مروجہ جو شرک اور کفر تھا اس کے برعکس چیزیں پیش کی نیا مذہب، اس لیے آپ کو ابن ابی کبشہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہ لیخاف ملک و بنی الاسفر بنی اسفر کا جو بادشاہ وہ بھی اس سے ڈر رہا ہے، فما زلت موقنا بامر رسول اللہ ہمیشہ وہ یقین رکھنے والا رہا
پیغمبر کے معاملے پہ کہ انّا سیظہر قریب یہ ظاہر ہوگا حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا۔ زہری نے کہا فدا ہرقل و دمار رومی، پھر یہ بھی بات زہری نے لکھی ہوئی ہے کہ ہرقل نے روم کے جو لیڈر ہیں ان کو بلایا، فجمعہم فی دار، ان کو اپنے گھر میں جمع کیا، فقال، پھر کہا یا معاشر روم، اے روم کی جماعت، حل لکم فی الفلاح والرشد آخر الابد، کیا تمہیں رغبت ہے کامیابی میں اور ہدایت میں آخر الابدی، ہمیشہ کے لیے، وَأَن يَثْبُتَ لَكُمْ، اور اس بات میں کہ تمہارے لیے ثابت رہے، أَن يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ۔ قال راوی نے کہا فحاس حیثیت حمر الباشی، پھر وہ بھاگے جنگلی گدھوں کے بھاگنے کی طرح، الی الابواب، دروازوں کی طرف، فوجدوها، انہوں نے پایا ان کو قد غلقت کے وہ بند ہیں، فقالا، پھر اس نے کہا علیہ بہم، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، فدعا بہم، اس نے ان کو بلایا، پھر اس نے کہا انما اختبرت شدتکم علی دینکم، میں نے تمہاری شدت تمہارے دین پر کتنی ہے یہ میں نے آزمائی تھی، چیک کی تھی، فقد رأیت منکم، تحقیق میں نے تم سے دیکھی الذی، وہ بات، احببت، جو مجھے پسند ہے، فسجدوا لہ، انہوں نے اس کے سامنے جو ہے سر جھکا دیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا ہوا، پہلے بھی پڑھا ہے، تو یہاں پہ لے کر اس لیے آ گئے کیونکہ یہ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اور آپ کو میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ کتاب و تفسیر میں آیت کی کوئی تشریح ہے تو وہی لے کر آئیں گے، اگر آیت کا جو تذکرہ ہے وہ کسی حدیث کے اندر ہے تو اس حدیث کو بھی لے کر آ جاتے ہیں محض تذکرے کی بنا پر، اگرچہ اس میں کوئی جو ہے نا اس کی کوئی تشریح نہیں ہوتی، کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔ چلیں